بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے کشمیر میگزین. میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین, آج کے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے. یقیناً وادی کشمیر بہت خوبصورت ہے, جنت نظیر اسے کہا گیا ہے, اور اس کی خوبصورتی کی مثالیں جو ہیں وہ ہم تاریخ سے اٹھا لیں یا ابھی اٹھا لیں, اس کی کوئی دوسری اس پر رائے نہیں بن سکتی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو کچھ ظلم و بربریت ہو رہی ہے, ویسٹ جو یہ کلیم کرتا ہے کہ اس کے نزدیک انسانی حقوق یا حیوانوں کے حقوق بھی بہت زیادہ معتبر ہیں, تو ایسے میں اگر کسی کو یہ اختیار مل جائے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جائے اور جا کر فلم بندی کرے, یعنی وہاں پہ جا کے ویلاگ بنائے, تو کیا اسے صرف کشمیر کی خوبصورتی ہی دکھانی چاہیے؟ کیا اسے ان معصوموں کے, ان قبرستانوں کے, ان شہداء کے قبرستانوں کے حوالے سے نہیں دکھانا چاہیے؟ کیا اسے جامع مسجد پہ قفل جو پڑا ہوا ہے وہ نہیں دکھانا چاہیے؟ کیا اسے وہ ہاف وڈوز جو آئے روز سری نگر کے لال چوک پر بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں یا مختلف جگہوں پر بیٹھ کر وہ تقاضا کر رہی ہوتی ہیں کہ ان کے خاوند کہاں ہیں, جو 10 سال سے نہیں پتا, کیا وہ فلم بندی نہیں کرنی چاہیے؟ فرانس کا ایک اسی طریقے سے جریدہ ہے جناب, جس نے اس حوالے سے جو ہے وہ ڈاکیومنٹری بھی بنائی ہے اور مقبوضہ کشمیر کی خوبصورتی کو بڑا عیاں کیا ہے, لیکن بدقسمتی کے ساتھ مقبوضہ کشمیر کی جو اصل وہاں کے زمینی حقائق ہیں وہ نہیں بیان کیے. کیا وجہ ہے کہ آرٹیکل 370 اور 35A کے بعد سے ہمیں وہ انٹرنیشنل میڈیا میں وہ کشمیر کی سپیس وہ نظر نہیں آ رہی جو نظر آنی چاہیے؟ اس پر آج کے پروگرام کے پہلے موضوع میں ہم بات کریں. بڑی زبردست شخصیات نے ہمیں جوائن کیا ہے اس پہ بات کرنے کے لیے. آج ہمارا اسٹوڈیوز میں ساتھ دے رہے ہیں عابد عباسی صاحب, سینئر اینالسٹ بھی ہیں, تجزیہ کار بھی ہیں اور صحافی بھی ہیں, اور کشمیر کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں. امتیاز وانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, آپ اے پی ایس سی کے سپوکس پرسن ہیں, بہت بہت شکریہ. حریت رہنما بھی ہیں. ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے, کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, نامور تجزیہ کار ہیں, انٹرنیشنل امور کے اوپر بھی اور کشمیر کے موضوع کے اوپر بڑی دسترس رکھتی ہیں. آپ تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے سوالوں کا آغاز کیا جائے, آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں. اے وادی کشمیر, تو ہے جنت کی نظیر. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وادی کشمیر کو کرۂ ارض کا ایک حسین و جمیل ٹکڑا قرار دیا جاتا ہے, جس کا اعتراف فرانسیسی اخبار لی فیگارو نے بھی کیا. رپورٹ میں بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر کو بھولی بسری جنت تو قرار دیا گیا ہے, لیکن وہاں کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے بھارتی افواج کے مظالم کو یکسر نظر انداز کیا گیا. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق 10 لاکھ کے قریب بھارتی فورسز نے مقبوضہ علاقے کو فوجی چھاونی میں تبدیل کر رکھا ہے. فرانسیسی اخبار نے دنیا کو یہ نہیں بتایا کہ صرف گزشتہ 1 برس کے دوران 248 بے گناہ کشمیریوں کو شہید کیا گیا. لیگل فورم فار کشمیر نے بھی اپنی رپورٹ میں مقبوضہ علاقے میں جاری بھارتی ریاستی دہشت گردی کا پردہ چاک کیا ہے. قابض بھارتی فوجیوں نے 1989 سے اب تک تقریباً 1 لاکھ کشمیری شہید کیے, جبکہ 8,000 لاپتہ ہیں. سینکڑوں خواتین کی بے حرمتی کی گئی, جائیدادیں ضبط کی گئیں, لیکن مقامی اور بین الاقوامی میڈیا نے چپ سادھ رکھی ہے. کشمیریوں کا کہنا ہے کہ بھارتی مظالم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں مقبوضہ وادی کی خوبصورتی پر سیاہ دھبا ہیں, جسے بین الاقوامی میڈیا کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ صاحبہ, آپ سے سوال ہے, why international media is so biased when it comes to کشمیر؟ کیا وہاں پہ صرف خوبصورتی انہیں نظر آئی ہے, عام کشمیری نظر نہیں آئے, جو 12 ملین کشمیری جن کی زندگی, جن کے دن رات صعوبتوں میں گزرتے ہیں؟ دیکھیں یاسر صاحب, یہ ایک جرنلسٹ کے ایکٹ کو ہم امبریلا تو نہیں ہمیں کرنا چاہیے ویسٹرن پورا جو ہے اس کے اوپر. یہ ایک انڈیویجول کا پروفیشنل سوئسائڈ تو ہو سکتا ہے, لیکن اس کو ہم پورے ویسٹرن تناظر میں اس طرح سے نہیں دیکھتے ہیں کہ سبھی اندھے ہو گئے ہیں. ہم اپنی امید اپنے پاس رکھتے ہیں اور اسی امید کے سہارے ہم زندہ ہیں. پچھلے کچھ 6 مہینوں میں چلے بتا دیجئے کتنے آرٹیکلز, کتنے مضمون, کتنی ڈاکیومنٹریز مقبوضہ کشمیر کے اوپر بنی ہیں ویسٹ کے حوالے سے, اگر ہم اسپیسیفکلی بات کر لیں تو؟ بالکل کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے, تو پھر کچھ بھی نہیں بن رہا. ہمارے پاس پھر ہماری ریزرویشن تو اس حوالے سے جائز ہے نا؟ آپ کی ریزرویشن جائز ہیں, لیکن یہ رپورٹ جو ہے ایک نیکسٹ لیول کی چیز ہے. میں اس رپورٹ کے تناظر میں پورے ویسٹ کو نہیں دیکھنا چاہ رہی, کیونکہ یہ تو رپورٹ کی ڈکشن ہی نہیں ہے.
اگر آپ اس کو دیکھیں، اس کے جو اس کا ٹرانسکرپٹ جو ہے وہ اویلیبل ہے، تو وہ آپ کو افسانہ لگتا ہے. آپ یہ سوچ میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ کوئی بندہ، اسی لیے میں نے اس کو پروفیشنل سوئسائڈ بھی کہا، اور اسی لیے میں نے یہ بھی کہا کہ خدا جانے اور کتنے لوگ اس چیز پر بھی آمادہ ہو جائیں گے. اس کو میں نے تھوڑا سا ٹرانسلیٹ کیا ہے، اگر آپ مجھے ایک آدھ جی جی منٹ جی دے جی دیں تو جی میں ڈاکٹر آپ کو صاحب. بتانا چاہوں گی کہ آپ بھی ماشاءاللہ جو ہیں وہ بہت ہائی پروفائل پروفیشنل ہیں. صبح سے شام تک آپ کے پاس رپورٹس آتی ہوں گی، آپ انہیں اینالائز بھی کرتے ہوں گے، ڈیسائفر بھی کرتے ہوں گے. ہمارے ناظرین بھی رپورٹ کے یونرا سے واقف ہوں گے، تو وہ یہ دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ کیا رپورٹ ایز اے یونرا جو ہے، ایز اے صنف، اس طرح سے لکھی جا سکتی ہے، یا یہ رپورٹ ہے. یہ سٹارٹ ایسے ہوتی ہے جی کہ صبح 5 بجے ڈال لیک پر کوہرے کی چادر سے پاؤ پھوٹتی ہے، کشتی پر پرسکوت پانیوں پر رواں دواں ہے، وقت تھم گیا ہے، پرندے دھیرے سے سرگوشیاں کر رہے ہیں، پانیوں پہ جو فلوٹنگ مارکیٹ ہوتی ہے دھیرے دھیرے جاگ رہی ہے، اور سبزی فروش لین دین کر رہے ہیں. 100 سال سے بھی زیادہ چلنے والا جو چلن ہے قہوے کا، وہ بدلا نہیں ہے، اور قہوے کی مہک اٹھ رہی ہے، اور ایک موبائل سموار سے قہوہ مستند سا تجربہ دے رہا ہے. ایک دلکش گل فروش گلابی سویٹر اور 7 رنگی قمیض میں کوئی فلمی کردار لگ رہا ہے، جی، اینڈ سو آن. یہ تو آپ کو ڈاکٹر صاحب لگ رہا ہے ایسا ہے کوئی ناول پڑھ رہے ہیں ہم. یہ افسانہ ہے، اسی لیے میں اسے پروفیشنل سوئسائڈ کہہ رہی ہوں. رپورٹس ہم بھی لکھتے ہیں، رپورٹنگ کرتے بھی ہیں، جی لیکن رپورٹ اس طرح سے نہیں کی جاتی ہے. اس رپورٹ میں ہونا یہ چاہیے تھا، اگر یہ 2023 کے تناظر میں لکھی گئی ہے، بنائی گئی ہے، تو کہ کتنے لوگ مرے ہیں، اور اس کا بھی ڈیٹا جو ہے ہمارے پاس موجود ہے، اور آفیشیل پرووائڈڈ ڈیٹا ہے. ہم نے خود نہیں بنایا ہے بیٹھ کے، کہ 248 لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں انڈین ٹروپس کے ہاتھوں، 260 کارڈن اور سرچ آپریشن ہوئے ہیں، 5800 لوگ اریسٹ ہو گئے ہیں، 138 سویلین پراپرٹیز جو ہیں وہ کانفسکیٹ کر دی گئی ہیں، اور 171 دفعہ کشمیر کے اندر جو نیٹ ورک ہے وہ شٹ ڈاؤن ہوا. انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن ہوئے. ٹھیک. تو یہ ساری چیزیں بھی اگر آپ اس یہ میں کہہ رہے ہیں ایڈ کہ ہو یہ وہ جاتی، تصویر کا اصل رخ ہے جسے نہیں دکھایا گیا، اگر آپ کی بالکل اجازت یہ. ہو. اور جی جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اگر اس کے اندر قہوے کی مہک کے ساتھ، صبح کا طلوع ہونے سے لے کر 7 رنگی قمیضوں کے ساتھ، وہ تو ہمیں پتہ ہے، ہم وہی تو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، جی اسی کشمیر کی تو ہم بات کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ آپ ان چیزوں کا بھی ذکر کر دیتے، وہ چہرے بھی دکھا دیتے کہ میں جن نے کے 10 لاکھ فوج بھی وہاں دیکھی، ہر گلی کے بالکل، نکڑ اور کے اوپر ایک لوگوں کے فوجی تھا، چہرہ اس پہ کے ہاتھ میں زندگی نہیں AK-47 دیکھی. تھا، اور یاسر صاحب کشمیری ایک اس کے سمپل سائے سی کے بات نیچے کر دیتے نا، آمد و رفت ہو رہی اس تھی. بالکل. عابد باسی صاحب کو اس میں شامل کروں گا. باسی صاحب، انٹرنیشنل میڈیا کے حوالے سے، کیونکہ میں نے اس سے پہلے کہ وانی صاحب کو اس میں شامل کروں، پہلے کیونکہ آپ سینئر جرنلسٹ ہیں اور ڈاکٹر صاحبہ بھی وہاں موجود ہیں، پڑھاتی بھی ہیں، تو انٹرنیشنل میڈیا اتنا بائسڈ اب آپ کو کیوں نظر آ رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ان کی ترجیحات میں مقبوضہ کشمیر نہیں رہا، یا دنیا کے اور کمپلیکس ایشوز اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ یہ بیک برنر پہ ہے؟ انٹینٹ نظر آتی ہے یا پھر پرائورٹیز چینج ہو گئی ہیں؟ بہت شکریہ یاسر رحمان صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح فرانسیسی اخبار نے اس نے لیف گارو نے جس طرح لکھا اس کے اوپر، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک حصہ تو اس نے کشمیر کی اس تہذیب کی، اس ثقافت کی عکاسی ضرور کی. دوسرا حصہ جس کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں، اور ہم بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو نظر انداز کیوں کر دیا گیا، چونکہ وہ ایک ایسا حصہ ہے کہ جس کے ساتھ لوگوں کی زندگیاں جڑی ہوئی ہیں، اور اس مہک جس کی وہ ذکر ہو رہا ہے اس کے اندر، وہ مہک اور خوبصورت ہو سکتی تھی، اور اس کے اندر چاشنی آ سکتی تھی اگر وہ لوگ جو وہاں پہ رہتے ہیں ان کے اندر بھی زندگیاں دوڑ رہی ہوتی. ان زندگیوں کو جس طرح بھارت نے اپنے قبضے کے ذریعے ختم کر دیا ہے، ان کی آنکھوں کے اندر جو رونق ہے، چمک ہے، جو خوشی ہے، وہ چھین لی اس نے. اس کا اگر ذکر ہوتا تو شاید بہت ڈیفرنٹ ہوتا. میں لیکن ساتھ یہ جوڑ کے ضرور بات کروں گا کہ اگر ایک پیپر نے جس طرح کہا، میڈم نے بھی کہا، لیکن جس طرح ایک پیپر یا ایک کوئی رپورٹر اگر ایسا لکھتا ہے تو ظاہر ڈیفینیٹلی وہ وہاں پر گیا، اس کی واپسی کا ایک عمل ہوگا، اس پر وہاں پہ کیسا دباؤ ہوگا. بینگ اے جرنلسٹ، سینئر جرنلسٹ، آپ کو انڈیا کے اندر تو ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہاں کا گودی میڈیا اٹھے گا اور آگے مقبوضہ کشمیر میں کشمیر کے ہیومن رائٹس کے اوپر بات کرنا شروع کر دے گا. وہ تو اب
سمجھ لیں کہ جو اس وقت ریٹنگز آ رہی ہیں انٹرنیشنلی بھی انڈین جرنلزم کے حوالے سے، وہ بھی آپ کے سامنے آپ سینئر. دوسری جو چیز ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا سے تو ایک عام کشمیری ایکسپیکٹ کرتا ہے. ایگزیکٹلی میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ چونکہ ساری صورتحال کے باوجود ان کے پاس ایک ہی ونڈو اوپن ہوتی ہے کہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے، دیکھیں وہ آگے بات کرے گا، وہ بات کرے، وہ انسانی حقوق پر بات کرے. دیکھیے انسانی حقوق کا علمبردار جو ہے ایک ہمارا جو کشمیری جس نے بہت بہترین کام کیا، خرم پرویز، وہ جیل میں ہے. پھر اسی طرح ایک لیڈی جس کو کشمیر کی فوٹوگرافی کے ذریعے وہاں کے مصائب کو ہائی لائٹ کرنے کی بنیاد پر انٹرنیشنل ایوارڈ ملا، لیکن اس کو ٹریول کرنے نہیں دیا گیا. مسرت کا میں ذکر کروں گا. اور وہاں کشمیر میں بسنے والے لوگوں کا عالم اس وقت یہ ہو گیا ہے کہ وہاں پر اب تو جو پراپرٹیز ہیں، اگر کوئی شخص ان کا دوسری کنٹری کے اندر یا وہاں پر رہ کر کوئی آواز ان کے لیے اٹھاتا جو اپنے لیے آواز ہے اس کی، اب اس کی جائیداد پر حکومتی اور ریاستی بنیادوں پر قبضہ کر دیا جاتا ہے. اور پھر معاملہ یہاں تک ہی نہیں ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ان کے موبائل اس طرح چیک ہو رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر دوسری کنٹری کے اندر ان کے اگر رشتہ دار کوئی رہ رہے ہیں تو وہ کوڈ ڈال کر ان کا چیک کیا جاتا ہے کہ کہیں اس کے موبائل میں دوسرے کسی کنٹری کے اندر بسنے والے اس کے کسی اپنے رشتہ دار کا نمبر تو نہیں اس کے اندر فیڈ، اور اس کے نتیجے میں اس کو اٹھا کر جو ہے وہ لے جایا جاتا ہے. وہ 3-4 جو انڈین ایجنسیز ہیں ان کا ذکر اس رپورٹ کے اندر نہیں ہوا. کیوں نہیں ان جرنلسٹ وہ بات کرتے، وہ کیوں نہیں موقر ادارے آپ بات کرتے، کیوں نہیں وہ BBC، وائس آف امریکہ، CNN اور DW یہ آپ بات کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں؟ سوال میرا یہی تھا. اور آپ کہہ رہے ہیں ایگزیکٹلی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے ساتھ جڑا ہوا دوسرا ساتھ دیکھ لیں. وہاں پہ ایمنسٹی انٹرنیشنل تھی، اس کا حال وہاں پہ انڈین گورنمنٹ نے کیا اس پر پابندی لگا دی، ٹھیک ہے. اور BBC نے رپورٹ ایک جو ہے وہ تیار کر کے وہاں پر چلائی، اس کے ساتھ انہوں نے وہاں پر کیا سلوک کیا. تو ایک خوف کا عالم وہاں پر جو وہاں پر جو موجود جو رپورٹر ہیں وہاں ان کے لیے خوف کا عالم وہاں پر پیدا کر دیا گیا ہے. وہ وہاں پر بیٹھ کر تو شاید رپورٹنگ کے لیے کوئی حل نکال سکتے ہوں، چل سکتے ہوں، لیکن اس پر میڈیا کو، انٹرنیشنل میڈیا کو فوکس کرنے کے لیے اس لیے ضرورت ہے کہ یہ وار زون ہے، اس کو ہمیں بالکل کلیئرلی طور پر دیکھنا چاہیے. وار زون ہے. ٹھیک، میں آپ کو اس میں شامل کروں گا. آپ نے ایک جرنلسٹ کی جو ہے وہ رائے سنی، آپ کی رائے انٹرنیشنل میڈیا کے حوالے سے کیا تھی کہ جب یہ لوگ آئیں گے تو ہماری تکلیفوں کو، مصائب کو، آلام کو یہ ہم سے پوچھیں گے اور بیان کریں گے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا بھی آپ کے لیے گودی میڈیا بنتا جا رہا ہے؟ یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ جس طرح کا انٹرنیشنل میڈیا، جس طرح فرانسیسی اخبار نے لکھا ہے، اس کو بھی اس وجہ سے انڈیا نے اجازت دی ہوگی کہ وہاں پر آپ میرے مطابق باتیں کریں، کیونکہ ہمارے مطابق لکھیں گے آپ تو ہم آپ کو اجازت دیں گے. ورنہ ایسے صحافی بھی موجود ہیں انٹرنیشنل لیول کے جن کو وہاں پر اجازت نہیں دی گئی کی جانے کی. اسی طرح آپ نے کہا کہ کشمیر کے بارے میں تو مغل بادشاہ جو تھا جہانگیر، اس سے تو پہلے ہی کہا تھا فردوس برائے زمین است ہمیں است ہست ہمیں است، تو وہ ایک جنت سے کم نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا پہلے ہی مقبوضہ کشمیر. جس طرح مقبوضہ کشمیر کو جنت کو ایک بھارت نے جو ہے جہنم بنایا ہے، وہاں پر جو ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہے. آپ دیکھیں G20 کی جب کانفرنس ہوئی تھی اس وقت بھی لوگ آئے تھے وہاں، انٹرنیشنل لوگ آئے، رپورٹنگ ہی ہوئی تھی. انہوں نے بھی دیکھے، انہوں نے بھی کہا یہاں تو خوبصورتی بہت ہے، مگر لوگوں کو ایک تو ہمیں نظر نہیں آئے جس طرح یہاں کی آرمی ہر جگہ ڈپلائی کی گئی ہے، وہاں پر جو ظلم اور کچھ آوازیں آئی تھیں اس کی ہر پوسٹر کے پیچھے ایک فوجی کھڑا ہے. اور یورپی یونین نے کچھ عرصے پہلے ایک رپورٹ بھی انہوں نے بھی اس حوالے سے کہا ہے کہ کشمیر ایک جنت ہے. تو مگر انہوں نے وہاں آپ کی آواز بن رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا نہیں بن رہا ہے. ہمارا انٹرنیشنل لیڈر کیوں نہیں جو بن وہاں رہا؟ پر کیا وجہ دیکھیں 1 لاکھ شہید پچھلے دنوں آپ دیکھیں 4 لوگ شہید کیے گئے فیک انکاؤنٹر کے ذریعے، جس کی وہاں کی جو گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں وہ بھی وہاں پہ گئے، ہاں یہ فیک انکاؤنٹر کے ذریعے شہید کیے گئے، راجوری میں جو کیے گئے تھے. تو اس پہ انٹرنیشنل میڈیا کو کہنا چاہیے تھا وہاں پر فیک انکاؤنٹرز ہو رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہے ہیں. وہ آصفہ کا کیس دیکھیں آپ، وہ ایک جو ہے 6 سال بچی تھی، اس میں جو اس کے ساتھ کیا گیا. تو انٹرنیشنل میڈیا ادھر ہی کتنا انٹرنیشنل میڈیا کے لیے وہاں پر کتنا مواد ہے جو وہاں ظلم ہے. 1 لاکھ سے زیادہ شہادتیں ہوئی، اسی طرح آئے روز فیک انکاؤنٹر ہو رہے، لوگوں کی جائیدادیں ضبط کی جا رہی ہے. اسی طرح جو وہاں پر جو ہو رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں اتنا ظلم ہو رہا ہے، آئے روز ہو رہا ہے. مگر اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک پوائنٹ عابد بھائی صاحب سے اٹھا لوں گا. یہ فرمائیے گا پاکستان میں کوئی 45-46 ہے،
اور ہر چینل کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نیشنل انٹرسٹ جو ہے اس کے مطابق اپنی جو ٹرانسمیشنز ہیں، بلیٹنز ہیں یا پروگرامز ہیں اس کو بھی موقع دیں. ڈونٹ یو تھنک کہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی انٹرنیشنل میڈیا پہ تو بڑی بات کرتے ہیں، خود پاکستانی میڈیا میں جو کشمیر کے موضوع کو لے کر بہت زیادہ کنجوسی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے؟ بلا شبہ یاسر صاحب مختلف کانفرنسز سیمینار پہ بھی اس پر بات ہوئی بھی ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ چونکہ یہ ایشو ایسا ہے جو پاکستان کی اسٹیٹ کے ساتھ، انٹرسٹ کے ساتھ اور پاکستانی عوام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور کشمیر کا ایک سینٹیمنٹ ہے جو کشمیر، ہم چونکہ چاہ رہے ہیں کہ کشمیر کے لوگوں کا مستقبل، ہمارا پرائیویٹ میڈیا حق ادا کر رہا ہے اس کا. میں اسی پہ بات کر رہا ہوں کہ جو پالیسی آنی چاہیے تھی میڈیا کے حوالے سے وہ نہیں آئی حکومتی سطح پر. دوسرا، جو میڈیا نے جس طرح لائسنس لیے ہیں اور اس کے اندر ایک کمٹمنٹ موجود ہے کہ آپ نے ان ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا ہے، وہ نہیں ہو رہے بالکل کسی صورت. جو ہمارا میڈیا وہ نہیں کر رہا. اب بھائی صاحب اس پہ کیا پالیسی آنی ہے؟ ایک سب کو پتہ ہے کہ کشمیر ہے، ظلم و بربریت ہو رہی ہے، ہم نے اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا اور اپنے عوام کو بتانا ہے، تو اس پہ حکومت کیا کہے؟ یہ تو اس میں سب سے بڑا پرابلم دیکھیے، اب ہر چیز پہ پالیسی میں اس میں دیکھیں نا، جب آپ کو ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے، وہ اس کو جب ریگولیٹ کرتی ہے، میں اس لحاظ سے کر رہا ہوں کہ یہ اس کو پابند بنا دینا چاہیے پرائیویٹ میڈیا کو. کیا انڈیا کے اندر میڈیا پالیسی نہیں ہے؟ بہت صحیح بات کی. کیا انڈیا کے اندر پالیسی نہیں ہے؟ انہوں نے ہر ایک ایشو کو جھوٹ دکھا سکتے ہیں، جھوٹ دکھا سکتے ہیں. انہوں نے آؤٹوریل، وہاں کے کشمیر کے معاملے میں آؤٹوریل چینج کرا دیے ہیں، اور انہوں نے کہا جی اب آپ نے یہ نہیں دکھانا کہ وہاں پہ جو ہم کر رہے ہیں، ہم جو ظلم کر رہے ہیں وہ کسی صورت نہیں دکھانا. آپ نے وہ دکھانا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ شاپس کھلی ہیں اور لوگ پھول بیچ رہے ہیں، کباب پی رہے ہیں. دیٹس گڈ. ٹھیک ہے، حق ادا کرنا چاہیے. ہماری میڈیا کو حق ادا کرنا چاہیے، چونکہ ایشو ایسا ہے جس پر انسانی حقوق کا سب سے بڑا معاملہ اس خطے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور جس طرح بھارت کشمیر کے اندر انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے. اور صرف یہی نہیں معاملہ، وہاں پر آپ دیکھیں وہاں کی معیشت تباہ ہو گئی، ان کی شناخت ان سے چھین لی جا رہی ہے، ان کی جائیدادیں ان سے چھینی جا رہی ہیں. وہاں پر آبادی کے تناسب کو چینج کر کے ان کے نمائندے اب ان سے چھینے جا رہے ہیں، اور جو ڈیلیمیٹیشن کر کے اب نیا نظام جو ہے وہاں پہ لے جا رہا ہے. میں ڈاکٹر صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ جلدی سے ایڈ کیجئے، پھر میں دوسرے ٹاپک کی جانب جانا ہے. کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ رپورٹ جو ہے ہمارا غم اور غصہ اور ہماری جذباتیت اپنی جگہ پہ، اس رپورٹ کی بالکل کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ ویسٹ میں نہ ایسٹ میں. اس کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ یہ فرمائش پر لکھوائی گئی ہے، اور ایک اخبار نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا ہے کہ یہ G20 کی سمبولک جو پروگریس ہے، اس کی جو کامیابی ہے، اس کو ہائی لائٹ کرتی ہے. ٹھیک پوائنٹ آ گیا. یہ بالکل یہ فرمائشی پروگرام ہے، وہی فرمائشی پروگرام جو انہوں نے ڈس انفو لیب میں پہلے چلانے کی کوشش کی. اچھا، اب ہم نے دوسرے موضوع کی جانب جناب جلدی سے بڑھنا ہے. دوسرا موضوع ہے بلقیس بانو کے حوالے سے. وہ 11 ظالم لوگ جنہوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی، اسے ایک بڑے بھونڈے طریقے کے ساتھ جو ہے انہیں آزاد کر دیا گیا، اور یہ کہا جا رہا تھا کیونکہ ان میں سے کئی لوگوں کو انہوں نے ایم ایل ایز بنوانا ہے تو اس وجہ سے ان کو آزاد کیا گیا، اور وہ ان کا ووٹ بینک ہوگا. لیکن پھر یہ جو کچھ لوگوں کا ضمیر زندہ ہے، بلقیس بانو خود بھی گئیں اور کچھ اور مزید سول سوسائٹی سے جو ابھی بالکل معدوم ہوتی ہوئی آوازیں ہیں وہ بھی سپریم کورٹ آف انڈیا کی جانب گئیں، اور بالآخر سپریم کورٹ آف انڈیا کے جو ڈیسیژنز ابھی لیٹلی آئے ہیں وہ اس طرح کے ڈیسیژنز ہیں جو نظریہ ضرورت کے تحت آئے ہیں. مثال کے طور پر آرٹیکل 370 کا جو ڈیسیژن ہے وہ بالکل ایسا ہی ہے کہ کیونکہ اس کی ضرورت ہے اس لیے اس کو کر دیا جائے، اور بالکل غیر آئینی ڈیسیژن ہے. اس سے پہلے بھی ان کے جو ڈیسیژنز آئے، مثال کے طور پہ جو بابری مسجد کے حوالے سے ڈیسیژن آیا، بہت ہی متنازع ڈیسیژن آیا. اب ایک ڈیسیژن تو آ چکا ہے، کیا اس ڈیسیژن کو اپ ہولڈ ہو سکتا ہے؟ کیا وہ لوگ واقعی واپس جو ہے اریسٹ ہوں گے؟ میں ڈاکٹر شازیہ صاحب اس پہ آپ کو انوالو کروں گا. یہ فرمائیں کہ کیا بلقیس بانو کو ریلیف ملا ہے یا اس ڈیسیژن آنے کے بعد اس کی زندگی مزید تنگ ہو جائے گی؟ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اپنی کوسچن میں ہی اٹھا دیا کہ جتنے بھی سپریم کورٹ کے ڈیسیژن آئے ہیں وہ نظریہ ضرورت کے تحت آئے ہیں. تو یہ بات ہمارے ناظرین کو سمجھ لینی چاہیے کہ یہ بھی جو بھی ڈیسیژن آیا ہے نظریہ ضرورت کے تحت آیا ہے، کیونکہ بلقیس بانو کے ساتھ کانگریس کی بہت زیادہ سپورٹ تھی، وہ ساتھ لے کے چل رہے تھے. اور یہ جو ظلم اور بربریت ہوئی ایک خاتون کے ساتھ وہ پولیٹیکل رنگ لے چکی تھی، اور اب الیکشن کے سال ہے تو یہ باقاعدہ نظریہ ضرورت کے تحت ہی آیا ہے. ایک خاتون جس کے 7 فیملی ممبر اس کی آنکھوں کے سامنے مرڈر کر دیے جائیں، اس کی 3 سال کی بچی کو فرش پہ پٹک پٹک کے مار دیا جائے،
میٹافوریکلی نہیں، یاسر صاحب اس کی بچی کو ہاتھ سے پکڑ کر اس کا سر پٹف پٹف کے 3 سال کی بچی کو اس کی آنکھوں کے سامنے مار دیا جائے اور اس کے ساتھ ایک انہیومین لیول کی بد تہذیبی اور زیادتی کی جائے. تو اور پھر یہ وہی لوگ ہیں، جب یہ 11 لوگ 2022 میں ریلیز ہوئے تھے تو ان کو بی جے پی نے ہار پہنائے تھے، مٹھائیاں بانٹی تھیں اور ٹرینڈز چلے تھے کہ بہت بڑی ہمیں وکٹری ہو گئی ہے. لیکن اب نظریہ ضرورت کے تحت جب چیز ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے اور نکل چکی ہے تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا. اور یہ بھی ریزرویشنز ہیں کہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ ان کو جو ہے، کیونکہ ان کو پہلے بھی گڈ بیہیویئر کی وجہ سے جتنا عرصہ وہ رہے جیل میں ان کو باہر نکالا گیا، تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ایون جیل کے اندر جو وہاں کی گورنمنٹ تھی گجرات کی، وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی رہی. بالکل میں یہی کہہ رہی تھی کہ جیل بھی ان کے لیے جیل ہوگی یا نہیں ہوگی. بلقیس بانو کے ساتھ جو ہے اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ غم کا ازالہ ہوا ہوگا کچھ ڈگری تک، لیکن وہ بھی چیزوں کو سمجھتی ہوں گی کہ بنیادی طور پہ اگر میرے ساتھ ہونے والے ظلم پر سیاست نہ کی جاتی اور یہ سیاسی نہ ہوتا تو شاید مجھے انصاف نہ ملتا. تو انصاف تو ایک ایسی چیز ہے جو کہ میرا حق ہے، جو کہ کسی بھی شہری کا حق ہے، جو کہ کسی بھی انڈین کا حق ہے، دنیا کے کسی بھی انسان کا، اگر وہاں پہ کوئی انصاف کا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، پوائنٹ آ گیا آپ کا. میں عابد صاحب اس میں آپ کو انوالو کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ بلقیس بانو کو کیا واقعی انصاف مل گیا ہے، یا کچھ عرصے کے بعد ایک نیا آرڈر آ جائے گا، کچھ عرصے کے بعد ان کی جو اسٹیٹ گورنمنٹ ہے ایک نیا ڈرامہ رچائے گی اور دوبارہ سے وہ لوگ باہر آ جائیں گے؟ انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ جب یہ ہوا جس طرح کا انسانی حقوق کی وہاں پر، چونکہ وہاں کے شہریوں کے ساتھ جو کچھ ظلم ہو رہا ہے اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ جو لوئر کورٹ ہے وہی ڈیسیژن دے دیتی. ان کے سامنے ایویڈنس تو ابتدائی طور پر ان کے سامنے تھے، اور ہائی کورٹ، اور وہاں پر ہو جانا چاہیے تھا کہ ہم ایک شہری کے ساتھ یہ ہوا اور بلقیس بانو کے ساتھ یہ ظلم ہوا. آپ دیکھیے کہ پورا خاندان اس کو اجڑ گیا. جو صورتحال، ڈونٹ یو تھنک کہ ان کی سپریم کورٹ کو اتنے بڑی جو مس کنڈکٹ کیا گیا ان کی اسٹیٹ کی جانب سے، جو اسٹیٹ گورنمنٹ ہے اس کی جانب سے، اس پہ سو موٹو ایکشن لے کے اسی وقت ایکشن لینا چاہیے تھا؟ ضرورت ہے اس بات کی. کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کو انصاف اگر آپ فراہم کر رہے ہوتے حقیقی بنیادوں پر تو پھر اسی وقت ہو جانا چاہیے تھا. لیکن جب اس کے بارے میں جب آوازیں اٹھیں اور جب ہر طرف سے یہ آیا کہ بھائی جو کچھ ہو رہا ہے یہ پولیٹیکلی طور پر اور اس کے دباؤ کے تحت اس کے نتیجے میں ہو رہا ہے، تو پھر سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا اس کے اندر ہمیں بالکل 2 رنگ نظر آتے ہیں. ایک یہ رنگ کہ جو ماضی کے کچھ فیصلے جڑے ہوئے ہیں ان چیزوں کے ساتھ جہاں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئیں، شہریوں اور وہاں پہ بسنے والی اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک ہوا، اس پر سپریم کورٹ نے وہاں کی اکثریت کے فیصلے کے دباؤ میں لا کر جو فیصلے کیے. بابری مسجد، بابری مسجد ہے. آپ اس سے پہلے اگر ریسنٹ پاسٹ کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ 370 کا معاملہ ہے، اس سے پہلے افضل گرو اور بٹ صاحب والا معاملہ ہے، تو سپریم کورٹ کے ساتھ سپریم کورٹ میں ایگزیکٹلی یہ کہہ رہا ہوں کہ گو بلقیس بانو کو کسی حد تک شاید یہ ان کے دکھوں کا مداوع کر رہا ہو، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جب تک ان کو سزا ان پر امپلیمنٹ نہیں ہوتی اور بیچ میں اگر گورنمنٹ نے دخل اندازی مداخلت کر کے اس کو ریلیف ان کو دے دیا تو پھر آپ کہاں انصاف. بالکل ٹھیک. بلقیس بانو کو میں اس میں آپ کو شامل کروں گا. یہ فرمائے گا کہ یہ کیسا انصاف ہے کہ انصاف ملنے کے بعد بھی انصاف دینے والے ادارے کے اوپر سوالیہ نشان اٹھائے جا رہے ہیں اور سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ یہ ادارہ جو ہے مشکوک انصاف اس نے فراہم کیا ہے، فیوچر کا کوئی پتہ نہیں ہے. پہلے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں یہاں میڈیا کے حوالے سے. جس طرح عابد بھائی نے بات کی، جس طرح وہ کشمیر کو دکھا رہے ہیں کہ ادھر اچھائی کی طرف دکھا دو، اور دوسری طرف انڈیا کا میڈیا یہ بھی دکھا رہا ہے کہ آپ نے جھوٹ کے ذریعے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں جو ہے پروپیگنڈا کرنا. تو وہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ یہاں کے میڈیا کو وہاں جو ہو رہا ہے ظلم اور زیادتی ہے وہ اچھائی طریقے سے دکھا دے، کیونکہ انہوں نے جھوٹ نہیں دکھایا. اب میرے سوال پہ کامنٹ. سوال آپ نے جس طرح کیا بلقیس بانو کا، جس طرح وہاں پر کیس ہوا تھا، وہاں پر دیکھیں انڈیا جو سپریم کورٹ ہے اس سے جو فیصلے پہلے دیے، 370 ہو، افضل گرو ہو،
मकबूल भट्ट साहब हो, बाबरी मस्जिद हो सकता है उन्होंने इसका अदावत करने के लिए वैसे ही ये फैसला दिया हो फिलहाल कि लोगों में ये लगे कि यहाँ पर अच्छाई भी होती है, मगर क्योंकि जिस तरह के वो 11 बंदे उन्होंने कहा यही कि वो गिरफ्तार हो जाए, वो गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे। इसी तरह के केस कुनन पोशपोरा मकबूजा कश्मीर में पड़ा हुआ आज तक पड़ा है, 1990 से वो पड़ा हुआ है। इसी तरह आसिफा और नीलोफर का केस पड़ा हुआ है। इसी तरह आसिफा का जो जम्मू की छोटी 6 साल एक कश्मीरी से अगर आप पूछेंगे तो उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से कोई उम्मीद नहीं है। ठीक, आई हैव टू जी वाइंड अप। मुझे शुक्रिया अदा करना है डॉक्टर साहब आपका, अब्बासी साहब और वारी साहब, आप तीनों एनालिस्ट ने आज के दोनों मौज़ूआत के हवाले से तफसीली अपना एनालिसिस पेश किया। प्रोग्राम कश्मीर मैगजीन से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। कश्मीर हूँ मैं शहर